Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قرآن کہتا ہے، قوم کہتی ہے کہ آپ ہماری بستی چھوڑ کر چلے جائیں، اگر آپ کو ہمارے عمل پہ اعتراض ہوتا ہے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ وہ بڑا نیک تھا سوائے ان کی بیوی کے۔ یاد رکھو پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی، کافر ہو جائے گی، بدکار نہیں ہوتی۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے، وَلِدتُّ مِن نِكَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ، اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے نسب کیا ہو جاتا ہے پیغمبروں کا۔ بولو نا بھائی، بیوی خیانت کرے تو نسب کس کا خراب ہوگا؟ شوہر کا نا۔ تو اللہ پیغمبر کو کبھی ایسی عورت نہیں دیتے جو زنا کر لے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی میں برائی یہ تھی کہ وہ زنا تو نہیں کرتی تھی، مگر وہ لوگوں کو پتہ بتایا کرتی تھی لڑکوں کا کہ فلاں علاقے میں خوبصورت لڑکا ہے، کوئی بھی اس کو ہوتا ہے نا کہ یہ والا کام کہ تم ادھر پہنچ جاؤ، ایسا کرو۔ زنا تو اس قوم میں ویسے ہی نہیں تھا، عورت کی رغبت ہی نہیں تھی۔ تو لوط علیہ السلام کے جتنے اہل و عیال تھے سب حضرت لوط علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اللہ نے اس خاندان کو اس برائی سے بچایا، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کی بیوی ہو کر لوگوں کو لڑکوں کا پتہ بتایا کرتی تھی۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب عذاب آئے گا تو آپ کے پورے خاندان کو بچاؤں گا، مگر آپ کی بیوی کو نہیں یہ ہلاک ہوگی اسی عذاب۔ تو قرآن کے اب الفاظ دیکھیں، لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رغبت ہی نہیں ہے عورت میں۔ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکے بھیجے، یعنی فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، وہ تو جانتے نہیں تھے، وہ کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابھی وہ آ کے بیٹھے ہی ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہ اچانک بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ حالانکہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے پہلے آپ پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا، کہاں سے آنا ہوا، اور خیریت، کھانا کھائیں گے، یہ پوچھتے ہیں نا۔ لیکن قرآن میں جہاں بھی یہ واقعہ بیان ہوا کہ وہ آئے ہیں انسانی شکل میں، ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ بھنا ہوا بچڑا سامنے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھائی ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے تو یہ اس علاقے کے نہیں، کیونکہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں تو بھوک لگی رہی ہوگی، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو تکلف میں منع کر دیں۔ بنا ہوا بچڑا فوراً سام، اور بچڑا، ہم بکرے کو روتے ہیں اور وہاں کیا ہوا، حالانکہ غریب سے ابراہیم علیہ السلام بچڑا لا کے رکھ دیا، لے وہی کھایا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک صاحب کہنے لگے میں گیا اپنے رشتہ داروں کے گھر، انہوں نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا نہیں، کہنے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو۔ کہنے کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی، کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی گئے۔ اچھا خیر، تو فما لبثا، ابھی ٹھہرے ہی نہیں ہے کہ بنا ہوا بچڑا سامنے لا کے رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی جب ایسی چیز سامنے لا کے رکھی جاتی ہے اتنی مزے کی، تو تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کھاتے ہی ہو پیٹ بھر کے یار، دوسرا آپ کو بھوک نہیں بھی لگ رہی ہوتی تو پھر بھی آپ کہتے ہو اتنی مزے کی چیز ہے چارنے والے تو لے لو، اور اگر پھر بھی دل نہیں کر رہا تو آپ میزبان کی محنت کی قدر کر کے کھاتے ہو کہ اس نے اتنی محنت سے بنایا، ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا تو اس پہ کیا گزرے گی۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں بڑھائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ یہ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کہ دشمن تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں دستور تھا کہ جو جس گھر میں کھانا کھا لیا کرتا تھا پھر وہاں سے دشمن کبھی نہیں کھانا کھاتا تھا۔ وہ کہتے یار ہم جس پلیٹ میں کھانا کھائیں اسی میں چھید کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں نا، تو ہم کھانا کیوں کھائیں؟ ہمارے یہاں کھاؤ پیو تمیز سے بیٹھ کے پھر اس کی جیب سے بٹوا نکال کے چلے جاؤ۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ مہمان گھر میں آتا ہے، اس کھائے گا پیے گا رات گزارے گا اور درازوں میں گھس کے چیزیں نکال کے نکل لے گا یہاں سے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں، اجنبی ہیں، اس علاقے کے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، کہنے لگے گھبرائیے مت، انا رسول ربک، ہم
اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, انسان نہیں ہے. ہمارے لیے بچڑا اور پتھر برابر ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا ہم رغبت ہی نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف. بھائی کیوں آئے ہو؟ پھر کہنے لگے ہم فرشتے ہیں, انسانی شکل میں آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے. اور پہلے اپنا اصل مقصد بتایا کہ ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. ابھی ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ قوم لوط کے پاس, اور اس قوم کو ہم تباہ کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے. الفاظ دیکھیں قرآن کے, یجادلنا, ہم سے جھگڑنے لگے. کس سے؟ اللہ سے. اصل میں جھگڑتے نہیں, یعنی وہ بار بار یہ کہنے لگے کہ کسی طرح وہ قوم بچ جائے. تو اتنا اللہ کے پیچھے پڑے کہ اللہ نے اس عمل کو جھگڑنے سے تعبیر کی ہے. جیسے کوئی بھکاری ہمارے پیچھے پڑ جائے نا بار بار اللہ کے, ہم کہتے ہیں یار تو پھڈے پر آ گیا ہے, حالانکہ بھکاری تو نہیں لڑتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ کسی طرح یہ قوم تباہی سے بچ جائے. تو پھر کہنے لگے اس میں تو قوم لوط بھی ہیں اور اس میں تو ان کے اہل و عیال بھی ہیں. اللہ نے فرمایا نحن اعلم بمن فی, ہمیں پتہ ہے کون کون ہے, کس کو بچانا ہے, آپ اس کی فکر نہ کریں. ان ابراہیم لأواہ حلیم, اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ قوم تباہ نہ ہو. پھر بشارت دی گئی ان کو کہ ہم آپ کو بھی ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا. وہ اولاد کون ہوگی؟ اسحاق, پیغمبر ہوں گے, اور اسحاق کے پھر اولاد ہوگی یعقوب. یہ دونوں, آپ کا بیٹا بھی پیغمبر اور آپ کا پوتا بھی پیغمبر. آپ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ, وہ بوڑھی ہو چکی تھیں. وہ بوڑھی ہو چکی تھی جو آپ کی پہلی بیوی تھی. وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑی ہوئی تو فسکت وجہہا, انہوں نے اپنا ماتھا ایسے کر کے, جیسے بوڑھی عورتیں نہیں ہائے ناس, اور کہنے لگے یا ویلتا, ہائے بدبختی, ہائے تیرا ناس ہو, ایسے کہتے ہیں نا, ارے ناس ہو تیرا, کیسی باتیں کر رہے ہیں. الیدو, میں بچہ جنوں گی, وانا عجوز, میں بالکل بڈھی ہو گئی, وہذا بالی شیخا, اور یہ والا میرا میاں, اشارہ کر کے کہہ رہی, اور یہ میرا میاں جو بوڑھا ہو چکا ہے, یعنی کیسی باتیں کر رہے ہو. تو فوراً فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ, تمہیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہو رہا ہے, تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, کہ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور بہت ساری برکتیں ہیں, تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم نے توحید کے لیے قربانیاں دی, تم نے ہجرت کی ہے بھائی, اور یہ میرے خلیل ہیں, تو تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسا ہو جانا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو پھر وہ قوم آئی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشخبری کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ قوم کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اعرض عن ھذا, اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے, انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ اس قوم کو تباہ کرے گا لازم. تو پھر وہ فرشتے سفر کر کے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں. وہ تو ایک دم سے پہنچ گئے ہوں گے, جب آسمان سے نیچے اتنی آرام سے آ گئے تو لوط علیہ السلام کے یہاں چلے گئے. وہ لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا, مہمان آئے ہیں, ان کو بٹھایا, اور جیسے ہی لوط علیہ السلام کی نظر ان نوجوانوں پہ پڑی, بڑے خوبصورت لڑکے تھے, نوجوان تھے, تو لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن بہت سخت گزرے گا مجھ پہ. جیسے ہی ان کو دیکھا نا, لوگ تو مہمان سے خوش ہوتے ہیں نا, پیغمبر تو, لیکن پیغمبر ان کو دیکھ کے خوش نہیں ہوا کہ میری قوم کو پتہ نہ چل جائے تو یہ میرے مہمان ہیں, میری قوم مجھے رسوا کر دے گی ان کے سامنے, ان سے بدکاری کرے گی. تو بہت پریشان ہو کے کہنے لگے یہ بڑا سخت دن ہے جو آج مجھ پر آیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, جو شہر کے لوگ تھے وہ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے, اور لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے کیا کر لیا, گھیراؤ. اب لوط علیہ السلام پیغمبر جو ہے نا, جو بھی غیرت مند آدمی ہوتا ہے وہ مہمان کے بارے میں بڑی غیرت رکھتا ہے, کہ کوئی مہمان گھر میں بیٹھا ہو اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی جو بھی کرنا ہو باہر جا کے لڑو, یہ جب تک میرے گھر میں ہے تو میرا مہمان ہے یہ. اب لوط علیہ السلام پریشان, جو شہر والے لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اولم ننہک عن العالمین. لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء ضیفی, یہ میرے مہمان ہیں, فلا تفضحون, مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرو. ان کی رسوائی کس کی رسوائی ہے؟
میری اس پر. اور ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین, یہ میری بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کرو. علماء نے لکھا ہے کہ سگی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور زیادہ غالب یہ ہے کہ انبیاء چونکہ روحانی باپ ہوتے ہیں نا, تو اس حوالے سے اپنی قوم کی بیٹیوں کو انہوں نے کیا کہا, اپنی بیٹیاں کا, ان سے نکاح کرو تم. تو وہ جواب میں کیا کہنے لگے, اولم ننہک عن العالمین ما لنا فی بناتک من حق, آپ کو پتا ہے کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے, کیوں مشورے دے رہے ہو شادی کرو, کیوں آپ مشورے دے رہے ہو ہم کو. اور دوسرا یہ کہ اولم ننہک عن العالمین, آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا, آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو یہ بات آپ کو پہلے سوچ لینی چاہیے تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو گھر میں داخل, آپ نے ایسے لوگوں کو گھر میں, اتنے خوبصورت نوجوان لڑکے, آپ نے ان کو گھر میں داخل ہونے کیوں دیا. اب دیکھو الٹا طنز کس پہ کر رہے ہیں, اور ادھر قدرت کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو گناہ میں مست ہونے دو. علماء نے لکھا ہے کہ کسی علاقے میں اگر گناہ آسان ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ اب اللہ نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کیونکہ اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے سنستدرجہم, ہم جب گناہگار کو پکڑتے ہیں نا تو اس کو مہلت دیتے ہیں, اس کو گناہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں, آسان. پہلے مشکل ہوتا ہے گناہ تاکہ یہ توبہ کر لے, مشکل ہو اس کو گناہ میں, پھر اللہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں, کوئی زنا کرتا تھا اور جناب اس کو یہاں زنا مشکل ہو رہا تھا, اس کا جناب یورپ کے کسی ملک کا ویزا لگ گیا, اب وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ سمجھتا ہے اب عیاشی کروں گا. او بھائی اب تیرے گرد جو ہے نا گھیرا کیا ہو رہا ہے, تنگ ہو رہا ہے. تو اتنے خوبصورت نوجوان تو انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے, تو وہ اتنے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر مدہوش ہو گئے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ کا راستہ آسان ہو رہا ہے, حالانکہ یہ آسانی اللہ اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ کی حجت ان پر, بولو بھائی, تمام ہو جائے اور اللہ ان کو پکڑے اس عذاب میں. تو ابھی لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو, وہ کہہ رہے ہیں, اور نکاح کا مشورہ لوط علیہ السلام کیوں دے رہے ہیں, یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. لوط علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکل جاؤ, کیا خیال ہے, خانقاہ ہے وہاں جاؤ اپنی اصلاح کراؤ, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, اللہ اللہ کرو, نمازیں پڑھو, اس سے تمہارے دل میں یہ برائی کیا ہو جائے گی, ختم. نہ, یہ نیچرل طریقہ علاج کا. ارے بھائی ایک آدمی غربت کی وجہ سے چوری کر رہا ہے, تو اصل کیا ہے کہ حلال طریقے سے اس کا پیٹ بھرنے کا انتظام کر دو تو چوری چھوڑ دے گا نا. بھائی ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے, پیسے نہیں ہے روٹی خریدنے کے, وہ جا کے کبھی اس کی روٹی چرا رہا ہے, کبھی اس کی روٹی چرا رہا ہے, آپ اس کو تبلیغ میں بھیج رہے ہیں. تو بھائی اصل یہ ہے کہ اس کو کوئی جاب دلوا دو تاکہ یہ حلال طریقے سے پیٹ بھرے گا, تو 2 پراٹھے جب اپنے پیسوں سے خرید کے کھائے گا تو چوری کا پراٹھا کوئی فری میں بھی دے گا, تو پھر تو ہدیے میں بھی کوئی پراٹھا دے گا. تو جب آپ کا پیٹ حلال سے بھر جاتا ہے, پھر اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے کہ کھا لیں, آپ کہیں بھائی پیٹ بھرا ہوا ہے اور کتنا کھاؤں, یہی ہوتا ہے نا. تو لوط علیہ السلام کی خواہش اللہ نے ہر شخص میں رکھی ہے, اگر اس خواہش کو حلال طریقے سے استعمال کرو گے تو حرام کے لیے بچے گی نہیں ہے. اتنی تھوڑی خواہش ہوتی ہے انسان میں, بچے گی نہیں پھر یہ حرام کے لیے. اس لیے لوط علیہ السلام ان کو محاسبوں اور مراقبوں کا نہیں کہہ رہے, ان کو کیا کہہ رہے ہیں, نکاح کرو, تاکہ یہ جب ادھر سے جائز طریقے سے پوری ہوگی تو ادھر سے تمہاری توجہ ہٹے گی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.